السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی یا قرآن پاک کی صورتیں نہیں آتی، آیات نہیں آتی، آپ آیات کا عمل بتاتے ہیں یا صورتوں کا عمل بتاتے ہیں تو ہمیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں خود ریکارڈ کر کے ساتھ ہی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو تلفظ کا، ادائیگی کا، پڑھنے کا مسئلہ ہے تو میرا ہی دم سن لیں، آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی افاقہ ہوگا، اتنا ہی اثر کرے گا جتنا آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی یہ تاکید ہوتی ہے کہ ہمیں وہ عمل بتائیں جو قرآن پاک کے بغیر ہو، بغیر وضو کیا جا سکتا ہو، اگر کوئی مخصوص ایام ہوں تو ان کے اندر بھی کیا جا سکتا ہو۔ آج جو میں نے آپ کو عمل بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ کو جناتی نظر بد ہے، انسانی نظر بد ہے، آپ کے اوپر اثر انداز ہو گیا ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، تو آپ نے یہ صرف عمل کرنا ہے اور یہ چیزیں لینی ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے غسل کیسے کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، یہ سارا عمل آپ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ آپ کی نظر بد جتنی بھی سخت سے سخت ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی، بے شک وہ انسانی ہو، جناتی ہو یا جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ جو قرآنی آیات، قرآنی صورتوں سے علاج کیا جاتا ہے وہ دم بھی بہت سارے ریکارڈ کیے گئے ہیں جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، ان میں سے نکال کر ان کو استعمال کریں، ان کو آپ اپنے عمل میں رکھیں، اپنے وظائف میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ بیری کے جو پتے ہیں ان کی اتنی زیادہ افادیت ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے جب اس کے اوپر پڑھائی کی تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ جنات کی تعداد ہے کہ میں نے کبھی اتنا جنات دیکھا ہی نہیں تھا کہ اتنے جنات اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس مائی نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، اس عورت نے ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ ہم سے جادو کرواتا تھا، جادو لے کر جانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا، لیکن ایک مریض، ایک مرد کے اوپر ہم نے جادو کا اثر کروایا، اثر انداز کیا، تو ہم نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ ہم نے اس کو کھانا ہے، کیونکہ ہم انسانی مردوں کو، ہڈیوں کو کھاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو کھانا ہے، تو اس نے ہم سے وعدہ کر لیا، ہم نے اس کا کام کر دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو صاف ظاہر ہے ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے ہمارے حوالے کرنا تھا، ہم نے اس کو کھا لینا تھا۔ تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو یہ کہا کہ آپ بیری کے پتوں سے اس کو نہلائیں۔ جب اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا گیا تو ہم تو صاف ظاہر ہے ہم اس سے کھا نہیں سکتے تھے، ہمیں چھوڑنا پڑا۔ تو ہمیں غصہ آیا تو ہم نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ ہمارا تھا۔ بیری کے پتوں کی افادیت بہت زیادہ ہے، بیری کے پتوں کا قرآن کے اندر بھی ذکر آیا ہے، معراج کے اندر بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بیری کے 7 پتے آپ نے چن کر، گن کر آپ نے لے لینی ہے، لیکن وہ پتے لینی ہیں جو بالکل تر و تازہ ہوں، ان کے اندر کوئی نشان نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کو کوئی سلوٹ نہ پڑی ہوئی ہو، بالکل صاف ستھرا خوبصورت پتے ہونے چاہیے۔ 7 پتے لے لیں، ان کو اچھی طرح دھو لیں، دھو کر اس کو پانی کا آدھا ٹپ کر لیں، آدھا ٹپ کرنے کے بعد اس کے اندر ان پتوں کو پھینک دیں، اس پانی کے اندر جو آپ نے ٹب کے اندر آدھا ٹپ کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے نیم گرم کرنا ہے، زیادہ گرم نہیں کرنا۔ نیم کرنے کے بعد، گرم کرنے کے بعد آپ نے اس سے نہانا ہے، لیکن نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دائیں کندھے سے شروع کرنا ہے، دائیں کندھے سے شروع کریں، دائیں کمر پر ڈالیں، پھر دائیں بازو پر ڈالیں، پھر نیچے تک دائیں طرف جو ہے اس کو آپ پانی اس کے اوپر ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے، بائیں کمر کے اوپر ڈالنا ہے اور بائیں بازو کے اوپر ڈالنا ہے۔ بائیں بازو کے اوپر ڈالنے کے بعد آپ نے بائیں سائڈ کو ٹانگ تک کور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر کے اوپر وہ پانی ڈالنا ہے، سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے نہانا شروع کر دینا ہے، اور سارے جسم کو آپ نے بھگو لینا ہے، دھو لینا ہے اس پانی سے،
جب آپ نے اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے جانا ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ باہر آپ نے کھلے میدان کے اندر یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کے باتھ روم کے اوپر چھت نہیں ہے تو آپ نے اس میں بھی یہ کام نہیں کرنا، نہیں نہانا۔ آپ نے اس کے اوپر پہلے کپڑا ڈالنا ہے یا اس کے اوپر چھت ہو، پھر آپ نے وہاں پر غسل کرنا ہے۔ اور غسل کرنے کے لیے جب آپ نے باتھ روم کے اندر جانا ہے تو باتھ روم کو جاتے وقت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آپ غسل کر کے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے فارغ ہونا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے باتھ روم سے باہر نکلنا ہے تو اس وقت باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا آپ نے کرنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور دوسرا کلمہ شہادت جو ہے وہ آپ نے پورا تلاوت کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تلاوت کر کے آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھٹکارنا ہے اور اس کو اپنے پورے چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر آپ نے پھیر لینا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی نظر بد ہوگی، انسانی نظر بد ہو، جناتی نظر بد ہو، کالا جادو ہو، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔